آدم کو تو شیطان نے بہکایا، لیکن شیطان کو کس نے بہکایا؟ اس کے نفس نے۔ اور ہم سب کو یہ نفس اور شیطان مل کر بہکاتے رہتے ہیں، اور دراصل شیطان نفس کو ہی دعوت دیتا رہتا ہے، اور پھر نفس ہم کو برائی کے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ تو نفس کی اس دیوار، نفس کے اس جال سے نکلنے اور روح کو مضبوط بنانے کے لیے ایک پروسیس ہے۔ سب سے پہلے اس نفس کو کمزور کیسے کیا جائے اور اس کے جال سے نکلا کیسے جائے۔ تو اس کے ارد گرد 4 دیواریں بنی ہوتی ہیں، ہمیں ان 4 دیواروں کو توڑنا پڑے گا۔ سب سے پہلی دیوار ہے دی وال آف ویلتھ، یعنی کہ پیسے کی محبت۔ یہ پہلی دیوار ہے نفس کے ارد گرد، اور یہ ٹوٹ سکتی ہے جب ہم مال خرچ کرنے پر زور دیں۔ جتنا ہمارے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے، جب ہم آن اے ریگولر بیسس اس کو خیرات میں لگا دیں گے تو دھیرے دھیرے یہ والا وال ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا وال ہے دا وال آف آنر، یعنی کہ پرائیڈ اور نیم اینڈ فیم جہاں پر بہت ہوتا ہے انسان کا، وہاں پر وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتا۔ سو اف یو وانٹ ٹو ٹرولی انڈرسٹینڈ یور سیلف، جس کو کہ اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اس کا جو دوسرا نقطہ بیان ہوا ہے کہ وہاں سے ہٹ جاؤ جہاں پہ آپ کو پرائیڈ، نیم اینڈ فیم زیادہ ہے، وہاں سے ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ اس ماحول سے، تبھی آپ خود کو پہچان پاؤ گے اور اس نفس کے جال سے باہر نکل پاؤ گے۔ تیسرا لکھتے ہیں، تیسری دیوار ہے دا لو فار مذہبس اینڈ سیکٹس، یعنی کہ اپنے فرقے سے اتنی محبت کرنا کہ اگر دوسرے فرقے کا کوئی آپ کو اچھی بات بولے تو اس کو تو آپ کو لینی ہی نہیں ہے، اس سے آپ نے نفرت ہی کرنی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور یہ ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میں شاید اچھا کام ہی کر رہا ہوں، لیکن امام غزالی لکھتے ہیں کہ یہ تو ایک دیوار ہے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے، اور اس کو آپ کو توڑنا پڑے گا۔ اور چوتھی چیز لکھتے ہیں دا وال آف سنس، یعنی کہ گناہوں کی ایک دیوار بھی ہے۔ تو گناہوں کی دیوار کو ختم کیسے کیا جائے؟ جو پاسٹ میں گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ کی جائے، اور جو فیوچر میں گناہ ہوں گے ان سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جائے کہ جو میں اللہ پچھلے گناہ کیے ہیں ان کو معاف کر دیجئے اور آئندہ کے گناہوں سے مجھے بچائیے۔ تو اب جب یہ 4 دیواریں ٹوٹ گئی اور انسان اللہ کے قریب ہونے لگا، تو اب اس کو ایک مینٹور کی ضرورت ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست، آپ کا کوئی جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو، کوئی جاننے والا انسان، کوئی مرشد، کوئی بھی جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے۔ اور پھر جب آپ نے اپنی روح کو مضبوط کر لیا، نفس کو کمزور کر لیا اور روح کو مضبوط کر لیا، تو اب اس پر وار ہوگا پھر سے شیطان و نفس کا۔ تو اب اس کے ارد گرد 4 دیواریں ہمیں بنانی ہیں تاکہ شیطان اٹیک نہ کر پائے۔ اور وہ 4 دیواریں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی دیوار ہے سولیٹیوڈ، یعنی کہ آپ تھوڑا سا الگ رہیے لوگوں سے۔ کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ آپ غور و فکر کر پائیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 3 سال غار حرا میں رہتے تھے، وہ وہاں پر کیا کرتے تھے؟ تدبر، غور و فکر۔ تو وہی غار حرا ہمیں بھی تلاش کرنا ہے اپنی اپنی جگہ۔ یہ نہیں کہ ہمیں کسی پہاڑ میں چلے جانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ روز یا ہفتے میں کچھ دن یا مہینے میں کوئی 1-2 دن ہم نکالیں، بیٹھیں اور غور کریں، اللہ کی کائنات پر تدبر کریں۔ اس سے ہوگا کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا علم آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا، اللہ تعالیٰ ہے کون۔ اس سے ہمیں ایک ڈیپ انسائٹ ملے گی۔ تو یہ تو ایک وال کھڑا ہو گیا، اب 3 اور کرنے ہیں۔ تو دوسرا وال لکھتے ہیں سائلنس، کہ آپ اپنے بولنے پہ توجہ دیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ میں خاموش کب رہا کروں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا دل کرے کہ میں بات کروں اس وقت خاموش رہا کرو۔ اور فرمایا کہ میں بات کب کیا کروں؟ کہا کہ جب تمہارا دل کہے کہ میں خاموش رہنا چاہوں اس وقت بات کرنا۔ یعنی کہ اس کی میننگ ہے کہ آپ اتنا ہی بولیے جتنی نیڈ ہے، یا تو اچھی بات ہی بولیے یا خاموشی رہیے۔ یہ دوسری دیوار آپ کو
बिल्ड हो जाएगी। अब तीसरा लिखते हैं हंगर। हंगर का मतलब ये नहीं कि आप मुकम्मल तौर पे खाना पीना छोड़ दो, नहीं, बल्कि आप कम कम खाओ। जब आपका पेट भरने को हो तो एक दो निवाले अभी पेट में जगह हो तो उसी वक्त रोक दो, और बीच बीच में रोज़ा भी रखा कीजिए। इससे आपका नफ्स कमज़ोर हो जाएगा और तीसरी दीवार खड़ी हो जाएगी। अब फोर्थ वॉल, चौथी दीवार, वो लिखते हैं कि स्लीपलेसनेस, यानी कि कम सोना। ज़्यादा सोना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है, और कम सोने से इंसान के दिल में बसीरत आ जाती है। फिर वो चीज़ों को गहराई से देख सकता है, जो कि एक आम इंसान के जहन में नहीं आएगी, वो इस इंसान के जहन में आ जाएगा। इसको कहते हैं बसीरत, और ये कम सोने से आती है। कम सोने का मतलब भी वो नहीं कि हम 2 ही घंटे या 3 ही घंटे सोएं, नहीं। अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आप 6-7 घंटे सोइए। अगर आप 6 घंटे सोते हैं तो आप 5-5.5 घंटे सोइए। थोड़ा सा कम कीजिए ताकि नफ्स को खुराक ना मिल पाए और हमारी रूह मजबूत होती जाए। तो ये था सफ़र हमारे नफ्स से रूह तक। तो इंशाल्लाह हम इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे और इसको दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि हम भी सीखें और सदक़े जारिया हमें मिलता जाए जब कोई और भी हमारी वजह से सीखे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।